السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا ہے جسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگا تھا اپنی قوم کو دعوت دینے سے پہلے۔ آج اس دعا کو پڑھ کے اور سچے دل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زبان میں وہ اثر دے اور میرے لیے وہ معاملے آسان فرما جس نیت سے آج ہم آپ کے سامنے روبرو ہیں۔ ہم 8 سال سے درس قرآن دے رہے ہیں، لیکن آج میرا یہ پہلا ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ دین سیکھنے کا جذبہ پیدا کر سکے، کیونکہ دیکھیے دین سننا اور دین سیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے قریب لوگ دین کی محفلوں میں بیٹھیں گے، دین کو سنیں گے، اور جب اٹھ کے کھڑے ہوں گے تو جس طرح ہم اپنے سکڑے ہوئے دامن میں ہاتھ مارتے ہیں نا، اور سکڑا ہوا دامن صحیح ہو جاتا ہے، اور جو ریت لگی ہوتی ہے وہ ریت جھڑ جاتی ہے، وہی حال قیامت کے قریب ہم ایمان والوں کا ہوگا کہ جب ہم دین کی محفل سے اٹھیں گے اور اٹھ کے چل دیں گے اور اپنے دامن میں ایک ہاتھ ماریں گے تو دین کی ساری باتیں وہیں چھوٹ جائیں گی۔ ہم اپنے گھروں میں خیر و برکت نہ لے جا کے پھر وہی ہنسی مذاق لے کے داخل ہو جاتے ہیں، پھر وہی دنیا کی زندگی حاوی ہو جاتی ہے۔ تو دین سیکھنا اور دین پر عمل کرنا یا اس کو سمجھنے میں بہت فرق ہے۔ تو اللہ ہمیں سننے والے نہ بنائے، بلکہ سن کر ہمارے دلوں میں وہ بات اتر جائے اور ہم اپنی اصلاح کا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم دین کو سیکھیں گے۔ آج شروع کرنے سے پہلے کہ آج میری جو پہلی ویڈیو ہے اور اس میں ہمیں درس قرآن کا سلسلہ تو بعد میں شروع ہوگا، جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہے تعوذ اور تسمیہ۔ جب دین کا کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز شروع کرنے سے پہلے اللہ نے جو ہم پہ دعا دی ہے، وہ دعا کیوں پڑھنا ہے ہمیں؟ اللہ نے ہر سورہ کا ایک نام رکھا ہے، ہر ایک دعا کا ایک نام ہے، ہم اسے ادب سے بلاتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دو جو چیز ہیں جس پہ ہم غور نہیں کرتے، بڑے تیزی میں پڑھتے ہیں، اسپیڈ بہت تیز ہے ہماری۔ ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہ را ظاہر ہوا، نہ ہا ظاہر ہوا، نہ رحمان کا کھڑا زبر ظاہر ہوا، اور ہم نے تعوذ بھی پڑھ لی اور تسمیہ بھی پڑھ لی۔ جبکہ نماز پڑھنے سے پہلے تعوذ و تسمیہ، کوئی بھی چیز پڑھنے سے پہلے تعوذ و تسمیہ کیوں ہے؟ کیوں اللہ نے کہا کہ کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے میری پناہ میں آ جاؤ؟ پتہ ہے کیوں؟ سورہ اعراف آیت نمبر 11 کھول کے دیکھیے تو اس میں ایسے تو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اس چیز کا ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم آپ کو سورہ اعراف آیت نمبر 11 کہ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا اور ہماری صورتیں بنائیں تو فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو۔ فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ کیوں نہیں؟ ابلیس کیوں نہیں گیا؟ وہ ساجدین میں سے نہیں ہوا۔ کس وجہ سے؟ اللہ نے کہا کہ کس چیز نے تجھ کو سجدے سے روک دیا؟ جبکہ شیطان یعنی ابلیس وہ کیا کہلایا؟ فرشتوں کا سردار کہلایا، فرشتوں کا سردار۔ تو اللہ نے اس کی عبادت پہ فرشتے بھی ناز کرتے تھے کہ اللہ کوئی ایسا جگہ نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، اور آج جب اللہ نے حکم دیا تو اس نے صاف انکار کیا کہ میں نہیں کرتا۔ اللہ نے پوچھا کس چیز نے تجھے منع کیا؟ تو بولنے لگا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، یعنی تکبر۔ اللہ نے کہا کہ فخرج، یعنی فوراً یہاں سے نکل جا، آسمان سے اتر جا، اور تو مردود میں سے ہو گیا۔ تو نے کہنا نہیں مانا، تو مردود میں سے ہو گیا۔ تو اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، ایک آگ سے بنا مٹی کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی تکبر۔ جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے تو اسے اپنے بڑوں کی بڑائی اور چھوٹوں سے محبت کا کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کچھ یاد
یاد نہیں ہوتا. تکبر وہ چیز ہے کہ انسان کو انسانیت بھلا دیتی ہے. تو شیطان نے کیا کہا؟ تو میں بھی آپ کے بندوں کے دائیں جانب سے بائیں جانب سے ان کے راستوں میں بیٹھوں گا ان کو بہکانے کے لیے. آپ سورہ اعراف پڑھتے جائیں گے یہاں سے آیت نمبر 11 سے آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا. تو اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے تو میرے بندوں کو بہکانا، دائیں سے بائیں سے جتنا دل چاہے ان کے راستوں میں بیٹھ کے ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کے تو بہکانا. میں بھی اپنے بندوں کو ایک طریقہ سکھا دیتا ہوں تجھ سے بچنے کا. اور یہ دعا سکھائی، اے آدم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی نیکی کا ارادہ کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اگر ہم نے تعوذ کو پڑھا اور ایک بار آنکھ بند کر کے سوچئے آپ نے کیا پڑھا. اعوذ، ہم لوگ جلدی میں پڑھتے ہیں اعوذ، ذا تو ہے ہی نہیں. اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سے شیطان مردود کی. اے اللہ میں جو بھی نیک کام کرنے چلوں اس شیطان مردود سے میری حفاظت کرو. اے اللہ یہ میرے اعمال پر ڈاکہ نہ ڈالے. اے اللہ ہمارے اندر تکبر کا جذبہ نہ آ جائے کہ ہم نمازی ہیں، ہم عالم ہیں، ہم صدقہ کرنے چلے. اے اللہ ہم نے بڑے صدقے کیے ہیں. اے اللہ ہمارے اندر تکبر نہ آ جائے. اس لیے ہم یہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اے اللہ کیوں نہیں آپ ہماری دعا سنیں گے؟ کیوں نہیں آپ ہماری شیطان سے حفاظت کریں گے؟ آپ ہی نے تو کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرو بندوں میرے ساتھ، میں اللہ بڑا ہی مہربان اور رحیم. یہ دعا ہے جس کو ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے، صدقہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے. اب اس کو اگر ہم اتنی اسپیڈ میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے اللہ سے دعا کہاں مانگی؟ ہم نے تو رٹو طوطے کی طرح جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا اور ہماری مولوی اور ہماری استانی نے ہمیں جو سکھایا ہم نے اس کو ایک طرح سے رٹ لیا تھا. جس طرح ہم آج انگلش میڈیم کی پڑھائی کو رٹ لیتے ہیں، کوشچن آنسر کو، اور ایگزام کے میں لکھ دیتے ہیں یا بول دیتے ہیں اور ہم پاس ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کا یہ معاملہ نہیں چلے گا کہ ہم رٹو طوطے کی طرح بتا دیں، کیونکہ رٹو طوطے سے جو اللہ اور ہمارا کنیکشن ہے نا وہ نہیں ہو پاتا. پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا وسوسے آتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ کہیں نہ کہیں تو شاید ہماری عبادت میں کمی ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بتاتے ہیں. کوئی ہمارا حبیب ہے جسے ہم بہت پیار کرتے ہیں، خاص طور سے آج جس چیز میں جنریشن پڑھی ہے، بائی چانس سب کو ہنسی بھی آئے گی کیونکہ بھائی ہمارا پڑھانے کا انداز ایسا ہی ہے کہ ہم بچوں کو ایسی مثالیں دے دیتے ہیں جو آج ہماری زندگی میں ہیں. بائی چانس آپ کے محبوب کا لیٹر آتا ہے، لو لیٹر، اور وہ دوسری بھاشا میں، اب آپ اس کے لیے کتنے تڑپ جائیں گے کہ آپ اس کو کیسے پڑھوا لیں. آپ کو لینگویج نہیں آتی، آپ سب کے پاس جائیں گے، بھائی کوئی یہ میرا لیٹر پڑھ دو، مجھے تھوڑا سا ہی پڑھ کے بتا دو اس میں لکھا کیا ہے. آپ اسے دل و جان سے چپکا کے رکھیں گے جب تک وہ آپ کو 2-3 دن میں آپ اس کو پڑھوا نہ لیں. اسی طریقے سے یہ اللہ کا ایک پیار بھرا خط ہے قرآن، جو آپ تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میسنجر بن کر پہنچایا ہے. ایک پوسٹ مین جس کو اللہ نے اپنے لیے میسنجر چنا اور وہ اس قرآن کو ہم تک لائے ہیں. اس وقت عربی زبان تھی، لوگ سمجھ لیتے تھے. آج ہماری زبان عربی نہیں ہے. آج ہماری استانی نے پڑھا دیا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین. معنی کیا ہے؟ کیا پڑھ گئے ہم اس آیت میں؟ مالک یوم الدین، ہم نے کہا مالک یوم الدین، مطلب کیا ہے اس کا؟
آخر اس پورے قرآن میں ہمارے اللہ نے ہم تک کیا حکم پہنچایا ہے؟ ایک ایک آیت اگر ہم آپ کے پاس ہر ویڈیو میں کھولیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے۔ آج لگے گا سب سے بڑا، کہتے ہیں اگر معجزہ تلاش رہے ہو تو معجزہ ہمارے سامنے ہے قرآن، کیونکہ جو شخص اس قرآن کو پڑھے گا اسے لگے گا یہ قرآن اس وقت نہیں بلکہ یہ قرآن ہمارے اوپر نازل ہوا۔ تو مقصد میرا یہ ہے آج کہ سب سے پہلے جو چیز ابتدا ہے، اسٹارٹنگ ہے، وہ ہے ہمارا تعوذ و تسمیہ۔ جب یہ درست نہیں ہوا، ہماری دعا ہی کمزور ہے اور شیطان ہماری عبادت پہ حاوی ہو گیا، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں مووی کی طرف، دوستوں کے لیے ٹائم کیسے ہو جائے اور ہم جائیں اور جا کے فٹاک سے موبائل دیکھیں، کیسے ہماری استانی ہمیں چھوڑیں۔ کیونکہ ہم نے دعا کا مقصد ہی نہیں سیکھا، اپنے بچوں کو سکھایا ہی نہیں۔ بس بچوں کو کیا ہے، قرآن کا مکمل ہونا مین مقصد سمجھا۔ بچے نے قرآن مکمل کر لیا، لڈو بانٹ دیے، دعوت ہو گئی، نہ ہم نے سیکھا اور نہ یہ کوشش کی کہ ہمارے بچے سیکھیں۔ ہم نے ڈگریاں تو حاصل کرا دی اسکول میں، کیوں آج اسکول کی جو پڑھائی ہے کرونا کی وجہ سے بچوں کو یوں ہی پاس کر دیا گیا؟ کیا اللہ ہمیں پاس کر دے گا کہ وبا پھیلی تھی اس لیے ایگزام مت لو، میرے بندے نے عمل نہیں کیا 1 سال؟ اللہ ہماری نیتوں پہ اجر دیتا ہے۔ تو یہ دنیا کے لیے جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں نا، کہ آج انہیں MBA کرانا ہے اور بینک کی جاب اور بینک کی پڑھائی اور فلانا اور ڈھماکہ ڈاکٹر، کیا والدینوں نے یہ کوشش کی کہ میرا بچہ ہمارے اللہ کے حکموں کو بھی سمجھ کے پڑھ لیتا تاکہ کل وہ ہمارے لیے تحفے بھیج سکتا، میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا؟ جو دنیا میں فنا ہونے والا ہے ہم اس کے پیچھے تو بھاگ رہے، اور جو دائمی ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، رہنے والا ہے، جب ہمارے والدین بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ ایک بار آنکھ بند کر کے سوچئے کہ وہ بند کمرہ جس میں ایک روشنی نے، ایک موم بتی کی کرن نے، جو چھپکلی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، جب یہ شوہر، یہ بچے، یہ ماں باپ، یہ سب ہمیں دفنا کے لوٹ آئیں گے، اس اندھیرے میں کیا یہ انگلش میڈیم کی پڑھائی ہمارے ساتھ ہوگی؟ یہ ہمارا اسپیڈ سے انگلش بولنا ہمارے ساتھ ہوگا؟ یہی جو ہم نے قرآن مکمل کر لیا تھا، ہو سکتا ہے کچھ کڈنیں پھوٹ جائیں، لیکن جو مقصد تھا اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ ہائے افسوس، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے دین کو پشے پست ڈالا تھا۔ تو دین کو سیکھنا ہے۔ آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں 24 گھنٹے کے وقت میں اگر 1 گھنٹہ وقت دین کے لیے نکال لیتے ہیں، یہ کوشش کر لیتے ہیں کہ ہمیں 1 گھنٹہ دین سیکھنا ہے۔ یہ مت دیکھیے ہم 50 سال کے ہو گئے، ہم 60 سال کے ہو گئے، ہماری عمریں جا رہی ہیں، اب ہمارا دین سیکھنے کا کیا مطلب؟ نہیں، ہمیں اللہ کے راستے کا طالب علم بننا ہے۔ اگر ہم اللہ کے راستے کے طالب علم بن گئے، صبح بنے ہوئے، یقین مانیے شام کو انتقال ہو گیا تو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، فرشتے موتیوں کے جھولوں پہ ہمیں جھولا جھلائیں گے۔ لیکن آج ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگیوں میں کاروبار میں پھنسے ہیں، بازاروں میں پھنسے ہیں، ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں، اسٹیشنوں کے چکر لگا رہے ہیں، وقت نہیں مل رہا، نمازیں قضا ہو جا رہی ہیں، وقت نہیں، ہم بہت مصروف ہیں۔ باقی کس کے لیے؟ اللہ کہے گا سب کچھ تو میں نے دیا اور میرے لیے وقت نہیں نکلا، میرے لیے میرے بندے کے پاس وقت نہیں تھا، کیونکہ شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے بندے کے راستے میں بیٹھوں گا، دائیں سے بھی بہکاؤں گا اور بائیں سے بھی بہکاؤں گا۔ اس لیے اللہ نے ایک پیاری سی دعا سکھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے الفاظ صحیح ہوں، اس کی اسپیڈ کم ہو، اور پڑھنے کے بعد دل میں ایک بار یہ سوچیں، اے اللہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اس پر شیطان ڈاکہ نہ ڈالے۔ اے اللہ میں نماز کی نیت کرتا ہوں، میری نماز میں اخلاص دینا اور شیطان اس پہ ڈاکہ نہ ڈالے۔ میں اپنے عمل کو لے کے اپنی قبروں تک چلا جاؤں، اے اللہ شیطان اس پہ ڈاکہ نہ ڈالے۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ ایمان شہد ہے،
شہد تشت سے بھی روشن، ایمان کا ملنا شہد سے بھی زیادہ میٹھا، لیکن ایمان کو بچا کے اپنی قبروں تک چلے جانا بال سے بھی زیادہ باری۔ اور شیطان ہم پر جب حاوی ہوتا ہے، وہ تکبر آتا ہے نا، مال کا، حسن کا، جوانی کا، یہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اپنی عبادت کا، اللہ ہم کچھ نہیں، ہم تیرے آگے کچھ بھی نہیں، تیرا ہر دیا ہوا سب کچھ تیرا، اللہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے۔ ہمیں بڑی تقریریں کرنی نہیں آتی، ہم زیادہ سے زیادہ تقریروں کے ذریعے بس مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ دین کو سیکھنے کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ میری فرسٹ ویڈیو جس میں ہم نے تعوذ اور تسمیہ کی ایک طرح سے آپ کو تفسیر بتائی، اور یہ دعا ہے پیاری سی، کیوں نہیں آپ ہمیں شیطان سے بچائیں گے؟ کیونکہ ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ آپ کے نام کے ساتھ، اور آپ ہی نے تو کہا ہے کہ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وظیفوں کا سردار ہے، اس میں اللہ کے 3 اسم اعظم آتے ہیں، ذرا دیکھیے تو، اللہ، رحمان اور رحیم، یعنی اللہ کے 3 نام اس میں آئے ہیں، اور ہم اسے پڑھتے کتنی سپیڈ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہ ہا ظاہر ہوا، نہ کھڑا زبر ظاہر ہوا۔ اگر اس کو اچھے سے پڑھا اور پڑھنے کے بعد دل میں تھوڑا سا یہ سوچا کہ بے شک میرا اللہ میری حفاظت کرے گا، کیونکہ میں نے اپنے اللہ کے نام سے شروع کیا اور شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تب تو یہ دعا کام کرے گی، ہمارے جو اعمال ہیں اس میں تکبر نہیں آئے گا۔ تو ہر ایک چیز کو سوچنا، پھر سوچ کے دین کو کرنا، یہ ہے دین۔ اس کو رٹو طوطا نہیں بنانا، اس کو مذہب بنا کے نہیں استعمال کرنا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان میں کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے، نہیں، ہمیں اس کو سیکھنا ہے۔ ایک ایک آیت اگر ہم پڑھتے جائیں گے اور سیکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں جو اللہ نے نور کہیں دب گیا ہے، شیطان اس پر حاوی ہو گیا ہے، یہ نور پھوٹ کے ہمارا دل روشن ہو جائے، ہمیں سکون مل جائے گا۔ تو آج کی جو پہلی ویڈیو انشاءاللہ، یہ پہلی ویڈیو میں ہم نے تعوذ و تسمیہ سیکھا، اور کوشش ہی کریں گے کہ انشاءاللہ اگر آپ میری اگلی ویڈیو دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نمازیں درست کرنی ہے وِد ترجمہ، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر انشاءاللہ جب اگلی بار آپ نماز میں پڑھیں گے یا قرآن میں پڑھیں گے یا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پڑھیں گے تو یہ ترجمہ آپ کے دماغ میں ضرور چلے گا کہ ہم نے شیطان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔